ایک شخص فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے پڑوسی کو سلام کیا مگر پڑوسی نے جواب نہ دیا۔ اسے تعجب ہوا کیونکہ دونوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ شاید پڑوسی کسی شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ گمسم، فکر مند اور لوگوں سے بے نیاز سا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ پڑوسی نے کہا، عمارت کے مالک نے مجھے کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مکان خالی کرنے کو کہا ہے اور اللہ کی قسم میرے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا، انشاءاللہ میں کوئی انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ شخص بیان کرتا ہے، عصر کی نماز سے تقریباً 5 منٹ پہلے اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں مسجد عکاشہ بن محسن میں نماز پڑھوں۔ یہ مسجد ہمارے علاقے سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن مجھے خود بھی معلوم نہیں کہ یہ خیال اچانک کیوں آیا۔ نماز ختم ہوئی اور ہم باہر نکلنے لگے تو میری ملاقات ایک ایسے دوست سے ہو گئی جسے میں نے بہت عرصے سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت دور رہتا ہے لیکن آج اس علاقے میں رہنے والے ایک رشتہ دار کے ہاں دوپہر کے کھانے پر آیا تھا، اس لیے اس نے اسی مسجد میں نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ گفتگو کے دوران اس دوست نے اچانک بغیر کسی خاص مناسبت کے مجھ سے پوچھا، کیا تم کسی ایسے غریب خاندان کو جانتے ہو جس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہو؟ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، میں ایک چھوٹے سے وقف کا نگران ہوں جسے اس کے مالک نے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا تھا۔ اس میں 20 فلیٹ ہیں۔ کل ان میں سے ایک خاندان اپنے مالی حالات بہتر ہو جانے کی وجہ سے وہاں سے منتقل ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب یہ جگہ کسی زیادہ ضرورت مند خاندان کو دے دی جائے۔ میں بے اختیار پکار اٹھا، میرے پاس ایسا خاندان ہے، اپنا فون نمبر دو اور خدا کے لیے یہ فلیٹ کسی اور کو مت دینا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، اسے اپنی طرف سے مختص سمجھو اور جس خاندان کو تم لاؤ گے اسے ایک پیسہ بھی ادا نہیں کرنا ہوگا کیونکہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ شخص کہتا ہے، واپسی پر اپنے محلے کی طرف جاتے ہوئے میں ان حیرت انگیز واقعات کے بارے میں سوچتا رہا۔ فجر کے وقت اچانک اپنے پڑوسی کی پریشانی معلوم ہونا، پھر عصر کی نماز کے لیے ایک ایسی مسجد میں چلے جانا جہاں میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، ایسے علاقے میں جانا جہاں برسوں سے نہیں گیا تھا اور وہاں اتفاقاً ایک ایسے دوست سے ملاقات ہو جانا جسے 10 سال سے نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ میرے پاس اس کا فون نمبر بھی نہیں تھا، اور پھر اسی شخص کے پاس ایک ضرورت مند خاندان کے لیے مفت رہائش موجود ہونا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید میرے پڑوسی کا اپنے رب کے ہاں کوئی خاص مقام ہے، کوئی پوشیدہ نیکی ہے، یا اس نے کوئی ایسا عظیم عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی دور کر دی۔ جب وہ اپنے محلے میں پہنچا تو فوراً اپنے غریب پڑوسی کے گھر گیا اور اسے خوشخبری سنائی۔ خبر سنتے ہی وہ شدت خوشی سے رونے لگا، یہاں تک کہ زمین پر بیٹھ گیا اور کھڑا نہ رہ سکا۔ اس شخص نے اس سے پوچھا، فجر کی نماز کے بعد سے اب تک تم نے ایسا کیا عمل کیا ہے؟ غریب پڑوسی نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں نے کچھ خاص نہیں کیا، البتہ فجر کی نماز سے واپس آیا تو میری بیوی نے مجھے بہت پریشان دیکھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہم دونوں مل کر غروب آفتاب تک مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ ہم نے یہی کیا اور اب تم یہ خوشخبری لے کر میرے پاس آ گئے ہو۔ یقین کرو ہم نے اس دوران درود شریف پڑھنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیے۔